أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ان الفاظ کے معنی: ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون به، اور خریدتے ہیں اس سے، ثمنا، قلیلا، تھوڑے مول، یعنی بیچتے ہیں ان کو تھوڑے ہی مول میں۔ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، ما یاکلون، نہیں کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے المناک، دردناک، تکلیف دہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، اور خرید لیا ہے عذاب، بالمغفرہ، مغفرت سے، فما اصبرہم، پس کس چیز نے ان کو یہ صبر دیا ہے، علی النار، آگ پر، ذالک، یہ سب اس لیے، بأن اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے، نزل الکتاب، اتاری ہے کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب
بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، اور یہ چھپانے والے یہود کے علماء تھے، یہ خاص طور پر کہ انہوں نے وہ سب کچھ چھپایا جو تورات میں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بیان میں، اور وہ شریعت کے احکام وہ لوگوں سے چھپاتے تھے، اور ان پر اس چھپانے پر یا ان کو تحریف کرنے پر ان سے رشوت وصول کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں ان کے لیے وعید، سخت وعید آئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے، یہودی خاص طور پر، اور ہر وہ عالم عمومی طور پر جو حق کو چھپاتا ہے، جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، علم جو اللہ نے اتارا، اس کو جو چھپائے اس کے لیے وعید ہے کہ اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ جو ان کو علم ہو وہ اس کو بیان کریں، اس کو چھپائے نہیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پش ڈال دیا۔ یہ ہے کتاب اللہ کو پیٹھ کرنا، کہ اللہ کے احکامات کچھ ہیں اور لوگوں کو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، کہ جو یہ مول لے رہے ہیں، جس کے بدلے میں آیتوں کو بیچ رہے ہیں، وہ مفاد جو دنیا کے حاصل کر رہے ہیں، یہ سب سے برے ہیں، بری کمائی ہے، ایسی کمائی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دی ہوئی ہے، اور اس کی جزا قیامت کے دن یہی ہوگی، من جنس العمل، کہ اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا، اللہ ان سے منہ موڑ لے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ اللہ کا غضب ہے ان پر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی باتیں کی جو اللہ کو پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ یعنی یہ لوگ جو حرام کا مال کھاتے ہیں، آیتوں کو بیچ کر، احکامات کو چھپا کر، اور تھوڑے مول میں، اللہ سبحانہ و تعالی اس حرام کھانے کی وجہ سے ان کو نیک اعمال کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا نا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے رزق دیا ہے، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو اللہ کا شکر بجا لانا یہ اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ نے رسولوں کو جو حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ رزق حلال کا اور اعمال صالحہ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو جو حرام کھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ سے تو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے نا، طہارت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ان کے اندر جو رذائل ہیں
یعنی ایسے اوصاف جو قبیح ہیں، قباحتیں، وہ ساری کی ساری آئیں گی۔ ان کے اخلاق کے اندر جھوٹ ہوگا، چھپانا ہوگا، ساری کی ساری خصلتیں برائیوں کی ان کے اندر ہوں گی، ان کے اخلاق پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ ولا یزکی، کیونکہ اگر تزکیہ انسان کا ہو جائے نا تو اس کے اخلاق حمیدہ ہوتے ہیں، اس کے اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں، اس کے اندر اچھائیاں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کے رذائل سے، ایسی بری خصلتوں سے انسان کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اس صفائی کے بعد اسے توفیق ملتی ہے کہ وہ عمل صالح بجا لاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس کبھی فعل کی وجہ سے، جو انہوں نے حق کو چھپایا، اس حق کے چھپانے کی وجہ سے اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، وہ گناہوں میں لتھڑے ہی رہیں گے، ان کی صفائی نہیں ہوگی، بلکہ گناہوں میں اور زیادہ ملوث ہوں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ ان کے لیے وعید ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ اگر تزکیہ ہو جائے تو انسان عذاب سے بچ جاتا ہے۔ جتنے بھی اعمال صالح ہیں وہ انسان کے تزکیہ کے لیے ہیں۔ صفائی، تزکیہ مانا صفائی، نماز صفائی کے لیے، طہارت صفائی کے لیے، زکوٰۃ کا نام ہی صفائی ہے، زکوٰۃ صفائی ہی کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ تزکیہ ہے۔ تو ان کو نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہوگی، نہ اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، کیونکہ اگر ان کا مطمع نظر ہی دنیا ہے، انہوں نے دنیا خرید لی، تو اللہ کی رضا ان کا مقصود و مطلوب ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے کوئی عمل صالح نہیں رہے گا۔ وہ جو اعمال ہیں وہ بھی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہیں، کہ لوگوں کے اندر ان کا ایک روب اور دبدبہ بن جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ قیمت دنیاوی طور پر مفاد حاصل کر سکے۔ اس لیے آخرت میں ان کے لیے ان اعمال کا جو بجا لا رہے ہیں اس کا بھی ان کے لیے کوئی اجر نہیں، بلکہ ان کو سزا ملے گی حق کے چھپانے کی، اور وہ سزا ہے دردناک عذاب۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ کس لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، کہ انہوں نے ہدایت دے کے گمراہی خرید لی، یعنی بیچا کیا، لیا کیا، اچھی چیز دے دی، بری چیز لے لی، ہدایت دے دی، گمراہی لے لی۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، تو یہ ان کا حال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ان کو یہ سزا یہ ملی کہ ان کو توفیق ہی نہیں ملی ہو کہ وہ ہدایت پا سکیں۔ والعذاب بالمغفرہ، اور کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی بخشش لینے کی بجائے عذاب لے لیا۔ فما اصبرهم علی النار، یہاں پہ تعجب ہے، کس چیز نے ان کو یہ صبر دیا کہ وہ آگ پر صبر کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تعجب سے، یہ سوال ہے، فما سوال ہے لیکن سوال کا تعجب کے لیے ہے، فما اصبرهم علی النار، کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سودا کیا ہے احمقانہ، کہ ہدایت دے کے گمراہی لے لی، اللہ کی مغفرت لینے کی بجائے اللہ کا عذاب لے لیا، کس چیز نے ان کو عذاب پر صبر دیا ہے؟ اتنی سخت سزا ہے جہنم کی۔ فما اصبرهم علی النار، کون سی چیز ہے؟ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے جو اسباب اختیار کیے کہ
وہ سارے کے سارے ایسے اسباب اختیار کیے. اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ کا معنی ہدایت کے اسباب اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے گمراہی کے اسباب اختیار کیے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حق نازل کیا، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری کہ جو انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے. اس میں انہوں نے اختلاف کیا، قرآن کے ساتھ اختلاف کیا، تورات کے ساتھ اختلاف کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہدایت کے لیے اتاری تھی تو انہوں نے اس سے ہدایت لینے کی بجائے، اس کا حق بیان کرنے کی بجائے اسے باطل کے مقاصد کے لیے استعمال کیا. تو یہ سارے کے سارے اس وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بہت دور کی گمراہی میں. یہ کتاب تو سراسر حق ہے، تو جو انسان حق سے اختلاف کرے وہ کیا ہے؟ وہ باطل پر ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ دور کی گمراہی میں. گمراہی کیسی؟ کہ انہوں نے جو فائدہ نظر آیا وہ بات مان لی، جس میں ذرا بھی دیکھا کہ اس میں ہمارے لیے مشکلات ہیں اس کو چھوڑ دیا. اس لیے کتاب کی وہاں مخالفت شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ یا تو احکام چھپا کے یا اس میں تحریف کر کے اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو جو اللہ کی کتاب سے اختلاف کرے وہ ہدایت پہ ہو سکتا ہے. جو اللہ کی کتاب سے اختلاف کرے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا تاکید کے ساتھ لفی شقاق بعید، یعنی بہت ہی دور کی گمراہی میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی مخالفت میں ہے، حق کی مخالفت میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر بیان کر دیا اس قرآن کے اندر کہ حق کو چھپانے کی کیا سزا ہے. اور وہ سزا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق چھپانے والے عالم کو توفیق ہی نہیں دے گا کہ وہ ہدایت کے راستے پہ چلے، وہ عمل صالح بجا لائے. اس کا سارے کا سارا مطمع نظر، وہ سارے علماء سو جتنے بھی ہیں حق چھپانے والے، وہ سارے کے سارے دنیا کے طلبگار ہو کے رہ جاتے ہیں. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، آخرت میں ان کے لیے پھر عذاب ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب حق معلوم ہو جائے تو پھر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.